بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 241 ہے۔ اس سبق میں محجوب اور رد کے احکام ہم پڑھیں گے۔ محجوب یعنی وہ وارث جس کا حصہ دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے یا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور رد کہتے ہیں کہ ورثاء ذوی الفروض کو ان کے حصص کی بقدر مال دے دیا، اس کے بعد کچھ مال باقی بچ گیا تو اس کو واپس ذوی الفروض کے اوپر ہی لٹایا جاتا ہے، بشرطے کہ کوئی عصبہ نہ ہو۔ یعنی عصبہ رشتہ دار اگر ہوگا تو وہ سارا لے لیتا ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہو تو پھر ذوی الفروض ہی کے اوپر دوبارہ ان کے حصص کی بقدر لٹایا جاتا ہے۔ اس کو رد کہتے ہیں۔ تو ان دونوں احکامات کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ باب الحجب، یہ باقاعدہ مختصر قدوری میں ایک باب ہے، اور اس طریقے سے باب الرد بھی ایک مستقل باب ہے۔ تو اس لیے باب الحجب اور باب الرد آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو محجوب کی ہم نے دو قسمیں آپ کو بتانی ہیں۔ ایک ہے حجب نقصان، یعنی وہ وارث جس کا ایسا دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں حجب نقصان۔ اور ایک ہوتا ہے حجب حرمان، کہ وہ وارث جس کا حصہ، یعنی اس حصے کو کہتے ہیں کہ جو حصہ دوسرے وارث کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائے اور وہ وارث محروم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ تو ان دونوں کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں۔ حجب نقصان میں سب سے پہلے شور ہے۔ شور چونکہ اس کی اگر میت کی اولاد یعنی بیوی اس کی فوت ہو گئی، اگر میت کی یعنی بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شور کو نصف ملتا ہے، یعنی 50%، اور اگر اولاد ہو تو شور کو چوتھائی مل جاتا ہے، اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے بیوی ہے تو اس کو چوتھائی ملتا ہے اگر اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو تو پھر اس کو 8واں ملتا ہے، یعنی 100 میں سے 12.5%۔ ماں کو دیکھیں تو ماں کی حالت میں اگر اولاد، میت کی اولاد، پوتا اور بہن بھائیوں میں سے کوئی ایک سے زیادہ ہیں تو پھر میت کی جو ماں ہے اس کو 1/3 یعنی 33.33 ملتا ہے۔ اگر نہ ہوں تو، اگر اولاد، پوتا اور 2 بھائی نہ ہوں تو پھر اس کو ثلث کل یعنی 33.33 ملتا ہے۔ اور اگر اولاد ہو تو پھر بھی چھٹا ایسا ملتا ہے، اور اگر پوتا پوتی ہو پھر بھی چھٹا ایسا ملتا ہے، اور اگر بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں میت کے تو پھر بھی ماں کو چھٹا ایسا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پوتی کی حالت کو اگر دیکھیں تو پوتی اگر یعنی میت کی بیٹی نہ ہو، سلبی بیٹی، تو پوتی پھر اس کے قائم مقام ہو کر نصف لیتی ہے، اور اگر سلبی بیٹی ہے تو پھر پوتی کو چھٹا ایسا ملتا ہے، تاکہ ثلثین عورتوں کا جو حصہ ہے ثلثان وہ برابر ہو جائے، تو چھٹا ایسا پھر پوتی کو ملتا ہے۔ اور اگر دو بیٹیاں ہوں، میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر پوتی کو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ثلثان وہ خود لے لیں گی اور پوتی کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر ساتھ پوتا ہے، پوتی کے ساتھ میت کا پوتا بھی ہے، تو پھر یہ پوتی عصبہ بنے گی، یعنی 33.33 ما بقیہ جو ہوگا اس کا جو تہائی ہوگا، تو وہ اگر پوتا لے لے گا تو پوتے کے ساتھ یہ سنگل حصہ یہ لے گی، ڈبل پوتا لے لے گا۔ باپ شریک بہن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اخت لاب، اخت لاب جو ہے اس کی کچھ حالتیں دیکھیں کہ اگر ماں شریک یعنی ماں باپ شریک یعنی حقیقی بہن ہے تو پھر اس کو، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آدھا ملے گا، اگر ہے تو پھر اس کو چھٹا ملے گا، یعنی باپ شریک بہن کو پھر چھٹا ملے گا حقیقی بہن کی موجودگی میں۔ اور باپ شریک بہن اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس صورت میں جب حقیقی بہنیں 2 ہوں، تو ثلثان وہ لے لیں گی تو پھر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے باپ شریک بہن کے ساتھ اگر اس کا بھائی ہے، باپ شریک بھائی بھی ہے، تو وہ دونوں مل کر عصبہ بن جائیں گے، جو بقیہ مال ہوگا اس میں وہ لذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے تحت ان کو حصہ ملے گا۔ اب حجب حرمان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں وارث کا حصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی 2 قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ جو وارث دوسرے وارث کو محروم کرتا ہے تو خود اس کو وراثت ملتی ہے، وہ خود وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔ تو یہ کل 6 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ خود تو عصبہ کے طور پر ان کو حصہ مل رہا ہوتا ہے،
لیکن دوسرے وارث کو وہ محروم کر رہا ہوں، جیسے کہ مثال کے طور پر میت کا بیٹا ہے، میت کا باپ ہے، میت کا شوہر ہے، میت کی بیٹی ہے، ماں ہے، بیوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کو محروم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ خود یہ عصبہ کے طور پر یا کہیں پہ حصے کے طور پر ان کو حصہ مل رہا ہوتا ہے۔ گویا کہ یہ جو 6 وارث ہیں، بیٹا، باپ، شوہر، بیٹی، ماں اور بیوی، یہ کسی حال میں محروم نہیں ہوتے، ذیل الفروض کی طرف سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں یا پھر عصبات کی طرف سے حصہ لے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ ان کو ضرور مل رہا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جب دوسرے کو محروم کرتے ہیں لیکن خود محروم نہیں ہوتے۔ اب باب الحجب کی عبارت دیکھ لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ وَتُحْجَبُ الْأُمُّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، حجب نقصان بتایا جا رہا ہے کہ ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے ثلث سے سدس کی طرف، ماں کا حصہ کم ہو جاتا ہے ثلث سے سدس کی طرف، کسی وجہ سے بالولدی، بیٹے کی وجہ سے، یعنی میت کا اگر بیٹا ہو، اور اسی طریقے سے او ولد الابنی، یا پوتا ہو، او اخوینی، یا میت کے بھائی ہوں، تو ماں کا حصہ ثلث سے سدس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو بھائیوں کے اندر اخوین اس لیے کہا کہ کم از کم 2 ہوں، 2 سے کم ہوں گے تو پھر ماں کے حصے کو کم نہیں کر سکیں گے۔ والفاضل عن فرض البنات التي بناتی لبن الابن و اخواتہم للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بیٹیوں کو حصہ دینے کے بعد، یعنی میت کی بیٹیوں کو حصہ دینے کے بعد اگر بیٹیاں 1 یا 2 یا 2 سے زیادہ ہیں، جو بچے گا وہ پھر پوتوں کا اور ان کی بہنوں کا آپس میں للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم ہوگا۔ میت کے پوتے اور پوتیاں وہ آپس میں پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق، یعنی ان کے مذکر کو ڈبل اور ان کی مونس کو سنگل حصہ ملے گا۔ والفاضل عن فرض الاخوات للاب والام، حقیقی بہنوں کو حصہ دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہے وہ للاخوۃ والاخوات من الابی، وہ پھر علاتی یعنی باپ شریک بہن بھائیوں کو ملے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی اسی قاعدے کے تحت کہ مذکر کو ڈبل ملے گا اور ان کی مونس کو سنگل ملے گا۔ تو جہاں پہ بھائی بہن وہ چاہے علاتی ہوں یا حقیقی ہوں یا میت کے بیٹا بیٹی دونوں آپس میں بہن بھائی ہوں، تو جہاں پہ وہ ملیں گے تو وہاں پہ پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت مال تقسیم ہوتا ہے۔ وَإِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَبَنَاتِ ابْنٍ وَبَنِي ابْنٍ، اگر کسی نے ایک بیٹی بھی چھوڑی ہے اور پیچھے اپنے پوتے اور پوتیاں بھی چھوڑی ہیں 1 سے زیادہ، تو پھر اس صورت میں فللبنت نصف، تو بیٹی کو تو نصف ملے گا، والباقی لبنی الابن واخواتہم للذکر مثل حظ الانثیین، تو باقی جو ہے وہ پوتوں اور پوتیوں کے درمیان یہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق تقسیم ہو جائے گا۔ وکذلک الفاضل عن فرض الاخت للاب والام لبن الاب وبنات الاب للذکر مثل حظ الانثیین، اسی طریقے سے یعنی حقیقی بہن کو 1 ہے تو حقیقی بہن 1 کو حصہ دینے کے بعد جو بچا ہوا مال ہوگا وہ یعنی باپ اور باپ کی اولاد، یعنی وہ اولاد جو علاتی ہے یعنی باپ شریک بہن بھائی ہیں انہی کو ملتی ہے۔ اس صورت میں یعنی چونکہ اوپر جو ذکر کیا ہے اس میں یہ کہ حقیقی بہنیں 1 سے زیادہ ہوں، یہاں پہ یہ کہ حقیقی بہن اگر 1 ہو تو اس سے جو بچا ہوا مال ہوگا وہ پھر باپ شریک بہن بھائیوں کو للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول کے مطابق دے دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو جو کہا کہتے ہیں نا کہ بچا ہوا مال ان کو دے دیا جائے گا، تو وہ یہاں پہ مقصد ہے بتانے کا یہ کہ حقیقی بہن بھائیوں کی وجہ سے، میت کی حقیقی بیٹیوں کی وجہ سے، حقیقی بہن بھائیوں کی وجہ سے دوسرے جو پوتے پوتیاں ہیں یا میت کے علاتی بہن بھائی ہیں ان کا حصہ کم ہو رہا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ بچا ہوا مال ان کو دیں گے، بچا ہوا مال ان کو دیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ ومن ترک ابنی عم، ایک مسئلہ ہے جو یعنی اس کی ایک انوکھی سی صورت ہے کہ ایک وارث 2 مرتبہ حصہ پا سکتا ہے، کہ ایک بندہ ہے اس نے وہ فوت ہو گیا اور اس کے پیچھے اس کے 2 چچا زاد ہیں، ان میں سے ایک چچا زاد احدہما اخ لام، ایک چچا زاد اس کا ماں شریک بھائی بھی ہے، یعنی اس کی ماں نے اس کے چاچا کے ساتھ شادی کی ہے اور وہ یعنی وہ جو اس سے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کے چاچا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے چچا زاد بھی ہے اور ماں کا یعنی ساتھ ساتھ ماں شریک بھائی بھی ہے، چونکہ اس کی ماں اور اس کی ماں 1 ہیں، تو فللاخ السدس،
سب سے پہلے جو اس کا ماں شریک بھائی ہے اس کو سدس مل جائے گا کیونکہ وہ ذوی الفروز میں سے آتا ہے، اور جو بقیہ بچا ہوا مال ہوگا وہ بھی ان ہی دونوں کے درمیان، یعنی دو جو اس کے چچزاد ہیں ان میں سے ایک اس کا خیافی بھائی تھا، اس کو سدس بھی الگ ملے گا، اور ساتھ ساتھ دوسرا جو بقی بچا ہوا مال ہے وہ بھی ان ہی کے درمیان دوبارہ نصف کر کے تقسیم ہو جائے گا، والباقی بینہما نصفان۔ آگے ہے والمسلۃ مشرکہ، مسئلہ مشرکہ ہے جی کہ جس میں بھائی یعنی خیافی بھائی، ماں شریک بھائی بھی جمع ہو گئے، حقیقی بھائی بھی جمع ہو گئے، اور ایک انوکھی صورت ہے کہ جس میں حقیقی بھائی کو ایسا نہیں مل رہا لیکن ماں شریک بھائی کو ایسا مل رہا ہے۔ دیکھیں والمشرکۃ، مسئلہ مشرکہ یہ ہے کہ ان تترک المرأۃ زوجا و امن، ایک عورت فوت ہوگی اور پیچھے اس نے شوہر چھوڑا ہے اور اپنی ایک ماں چھوڑی ہے، ورثہ میں ماں ہے یا دادی ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے، و اخوۃ من ام، اور کچھ بھائی چھوڑے ہیں جو ماں شریک بھائی ہیں، و اخم من اب و ام، اور ایک بھائی ہے جو حقیقی بھائی ہے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اولاد نہیں ہے تو فللزوج النصف، اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، وللام السدس، اور ماں کو سدس ملتا ہے کیونکہ یہاں پہ اخوہ اور اخوات زیادہ ہیں تو ماں کو سدس مل جاتا ہے، ولاولاد الام الثلث، اور جو خیافی بھائی ہیں، ماں شریک بھائی ہیں، ان کو ثلث مل جائے گا، تو یہاں پہ ہی مال پورا ہو گیا۔ اور حقیقی بھائی چونکہ عصبہ تھا تو عصبات کو تو بچا ہوا مال ملتا ہے، تو اس لیے اس کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ولا شیء للاخوۃ للاب والامی، تو چونکہ وہ تھے عصبہ، اور عصبات کو جو کچھ بچے تو وہی ملتا ہے، اور یہاں پہ تو کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب یہاں سے آگے ہم باب الرد پڑھیں گے کہ جو مال بچ جائے ورثاء کو دینے کے بعد اس کا کیا کریں۔ بیت المال بھی اگر ہو تو، لیکن اس سے پہلے ذوی الارحام بھی نہ ہوں، عصبات بھی نہ ہوں، تو بیت المال کی طرف جانے سے پہلے، اس مال کو بیت المال میں دینے سے پہلے، اس مال کو انہی ذوی الفروز جن کے حصے قرآن میں متعین ہیں، اور جو ہم نے سبق شروع میں سبق نمبر 240 کے اندر بھی گنوائے ہیں کہ ان کو ان کے اوپر ہی رد کیا جائے گا، تو اس کا طریقہ یہاں پہ بتایا جائے گا، اور ساتھ ہی اس باب الرد میں کچھ فرق مسائل بھی ہوں گے۔ تو یہ ہے جی رد کا مفہوم، کہ رد کا معنی ہے واپس لوٹانا، حصے والے حصے لے لیں پھر بھی کچھ باقی رہ جائیں، اور لینے والے عصبہ نہ ہوں، نہ ذوی الارحام ہوں، تو باقی حصوں کو نسبی اور خاندانی حصے داروں پر ان کے حصے کے مطابق دوبارہ تقسیم کر دیں، اس کو رد کرنا کہتے ہیں۔ شوہر اور بیوی نسبی رشتہ دار نہیں ہیں اور حصے دار نہیں ہوتے، چونکہ نسب کا رشتہ ان کا آپس میں نہیں ہوتا، اس لیے ان دونوں کو حصہ لینے کے بعد دوبارہ ان کے اوپر رد نہیں ہوتا، جو ان کے سہام ہیں ان پر ہی اس کو اتفاق کرتے ہیں، لیکن متاخرین ائمہ کے نزدیک شوہر اور بیوی میں سے بھی ایک دوسرے پر رد ہو سکتا ہے، بیوی کا مال شوہر پر یا شوہر کا مال بیوی پر رد ہو سکتا ہے، دوبارہ مل سکتا ہے بیت المال کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ باب الرد والفاضل عن فرض ذوی السہام، ذوی الفروز یعنی جن کے حصے متعین ہیں ان کو ان کے حصے دینے کے بعد جو مال باقی بچا ہے، اذا لم تکن عصبۃ، اگر کوئی عصبہ نہ ہو تو مردود علیہم، انہی کے اوپر واپس لوٹایا جاتا ہے وہ مال، بقدر سہامہم، ان کے حصوں کی بقدر، الا علی الزوجین، مگر سوائے میاں بیوی میں سے کسی ایک کے اگر پیچھے رہ جائے ان کے اوپر واپس دوبارہ نہیں دیا جائے گا۔ یہاں تک یہ بس رد کی بات اتنی ہی انہوں نے کر دیا، بعد میں جب حساب فرائض کا باب شروع ہو جائے گا تو اس باب کے اندر پھر یہ اس کو ذکر کریں گے، مزید اس کی تفصیلات اور تقسیم، مال کی تقسیم کا طریقہ بھی ذکر کریں گے۔ ولا یرث القاتل من المقتول، قاتل مقتول میں کا حصہ نہیں پائے گا۔ یہاں سے کچھ محروم جو ہیں میراث سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قاتل جو ہے وہ مقتول کی میراث نہیں پائے گا۔ والکفر ملۃ واحدۃ، اور کفر سارے کا سارا ایک ہی ملت ہوتی ہے، لہٰذا یتوارث بہ اہل، وہ ایک دوسرے کے آپس میں وارث تو ہوں گے، لیکن ولا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ومال المرتد لورثته المسلمین، کوئی بندہ مرتد ہو جائے اسلام سے تو اس کا جو مال ہے وہ مسلمانوں کو ملے گا۔ ومکتسبہ من فی حال ردتہ، اور جو مال اس نے اپنے مرتد ہونے کی حالت میں کمایا ہے وہ مال پھر فی ہوگا، وہ بیت المال میں جائے گا۔ وَإِذَا غرق جماعت، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کریں گے کہ کوئی جماعت لوگوں کی، اس میں ایک دوسرے کے وہ وارث بھی تھے، مثلا دو بھائی تھے یا باپ بیٹا تھے یا کوئی اس طرح کے تھے، وہ پوری جماعت ایک ہی ساتھ کشتی میں ڈوب گئی، یا ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وہ بالکل دونوں ایک ساتھ ہی ہلاک ہو گئے، کسی کے یہ پتہ نہیں چلتا کہ پہلے کون ہلاک ہوا ہے اور بعد میں کون ہلاک ہوا ہے، تو جب یہ پتہ نہیں چلتا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ہی ساتھ مر گئے ہیں، تو باقی جو پیچھے
ان کے ورثاء ہیں وہ ان کے وارث تو بنیں گے، لیکن یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے کہ ہم یہ کہیں گے ان میں سے ایک دوسرے کا وارث بھی ہے لہذا دوسرے کا حصہ بھی وہ پائے گا، نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ یہ ان کی موت ہوئی ہے یا آگے پیچھے ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم ایک ساتھ ہی شمار کریں گے۔ وَإِذَا غَرَقَ جَمَاعَةٌ أَوْ سَقَطَ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ، یا کوئی دیوار ان پہ گر جائے، فَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوَّلًا، یہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سے پہلے مرنے والا کون ہے، تو فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ، لیکن ہر ایک کا مال ان کے پیچھے زندہ ورثاء کے لیے ہوگا، لیکن جو ساتھ ان کے مرا ہے اس کا حصہ اس کے مال میں نہیں ہوگا۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ لِلْمَجُوسِيِّ قَرَابَتَانِ لَوْ تَفَرَّقَتَا فی شخصین ورث احدہما مع الآخر ورث بہما، کہتے ہیں کہ جو مجوسی ہیں تو مجوسی کے نزدیک تو اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی وہ ان کا نکاح کرنا ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ماں کے ساتھ بھی نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر ماں سے اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد ظاہر ہے کہ ان کی ایک طرح سے ماں ان کی بیوی بھی بن گئی، اور ادھر سے جو اولاد ہے اولاد ان کی ایک طرف سے بیٹی بھی بن گئی، اور ساتھ ساتھ ماں شریک وہ بہن بھائی بھی ان کے بن گئے، تو اس طریقے سے ان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں اصول یاد رکھیں کہ مجوسی جو نکاح کرتے ہیں، تو مجوسی جو نکاح کرتے ہیں ان نکاح میں جو نکاح وہ حرام کرتے ہیں، یعنی ہماری شریعت میں وہ حرام ہے نکاح، تو اس صورت میں تو وہ وارث نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ نکاح فاسد جو ہوتا ہے وہ وراثت کو ثابت نہیں کرتا، تو اس میں تو وہ وارث نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر نکاح بعد میں اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور وہ نکاح پھر ان کو توڑنا نہ پڑے، حلال ہی رہے، باقی رکھنا اس کا درست ہو، تو پھر اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نکاح ان کا درست ہے، اور پھر یہ وراثت بھی پائیں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی مجوسی کے اس طریقے سے ہو کہ دو قرابتیں ہوں ایک جگہ ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو گئی ہوں، یعنی مثال کے طور پر ایک اپنی ماں کے ساتھ اس نے نکاح کر دیا، تو ماں اس کی بیوی بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی ہے، تو اب اگر یہ مجوسی مر جاتا ہے تو کیا اس ماں کو دونوں حصے ملیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ نکاح ہی ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں پہ ماں کو حصہ صرف ماں والا تو ملے گا لیکن بیوی والا نہیں ملے گا، کیونکہ یہ نکاح اس کا درست نہیں ہے۔ اگر ساتھ دیکھتے ہیں بیٹی میں، جو اس کی بیٹی پیدا ہوگی ماں سے، تو ماں سے جو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ بیٹی بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہن بھی ہے اس کی، یعنی اخیافی بہن بھی ہے۔ تو اگر میت کی اب دیکھیں دو قرابتیں ایک ہی عورت کے اندر جمع ہو رہی ہیں، تو اگر یہ مجوسی مر جاتا ہے تو پیچھے اس کی بیٹی ہوگی، یعنی وہ اس کی بہن بھی ہے اور ساتھ ساتھ بیٹی بھی ہے، تو لہٰذا اس بیٹی کا حصہ اگر ہم اس کو دیں، تو اگر اس بیٹی کو اور بہن کو الگ الگ اگر ہم سمجھیں دو شخصوں کے اندر، تو یعنی بیٹی کی موجودگی میں بہن کو حصہ نہیں ملتا، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ وہ جو بیٹی ہے اس کو ایک ہی حصہ ملے گا، دو حصے نہیں ملیں گے۔ اب یہ صورت دیکھیں، اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایک ہی یعنی دو قرابتیں ایک ہی شخص کے اندر جمع ہیں، اگر ان کو الگ الگ کریں تو دونوں سے ان کو حصہ مل سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر دونوں سے حصہ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ مجوسی نے اپنی بیٹی سے شادی کر لی اور اس سے دو بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ مجوسی نے اپنی بیٹی سے شادی کی اور اس سے جو دو بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو یہ دو بیٹیاں یہ آپس میں بہنیں بھی ہیں، حقیقی بہنیں بھی ہیں، اور یعنی اس طریقے سے ہم ان کو سمجھ لیں کہ یہ اس کی ماں شریک بہن ہے، یعنی یہ اس کی ماں شریک بہن ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی بہن بھی ہے، یہ دونوں کی بہن بھی ہے، کیونکہ مجوسی کی بیٹی ہے نا، تو ساتھ ساتھ یہ مجوسی کی بہن بھی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ باپ شریک بہن بھی ہوگی مجوسی کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مجوسی کے مرنے کے بعد ساتھ ساتھ یہ بیٹی مر گئی، تو اس کے ورثاء میں پیچھے کون ہیں؟ ایک اس کی یہ بہن ہے، ایک اس کی یہ بہن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کی حقیقی بہن سمجھ لیں اور یہ اس کی باپ شریک بہن سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہن بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ماں بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے اور ساتھ ساتھ ماں بھی ہے، لہٰذا اس کو جو حصہ ملے گا اس بنت کا، ایک تو ماں ہونے کی حیثیت سے اس کو سدس ملے گا، اور اسی طریقے سے اس کو بہن ہونے کی حیثیت سے بھی اس کو حصہ مل جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر بہن ہو تو حقیقی بہن ہو تو اس کو حصہ ملتا ہے نا، لہٰذا یہاں پہ اس کو بہن ہونے کی حیثیت سے بھی حصہ ملے گا اور ماں ہونے کی حیثیت سے بھی حصہ ملے گا،
تو یہاں پہ دیکھیں یہ دو قرابتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کی ایک بہن ہو اور ایک ماں ہو تو دیکھیں دونوں الگ الگ ہوں تو دونوں کیسا ملتا ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں یہ دو قرابتیں ایک عورت کے اندر جمع ہوگی، اگر ان کو الگ الگ کیا جائے تو ان کو حصہ ملتا ہے. تو اس لیے یہ ایک مجوسی کی قرابت میں ایک صورت ہے. آگے وہی قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ولا یرث المجوسی کہ مجوسی وہ وارث نہیں بنتا خود. پہلے تو یہ تھا کہ مجوسی مر جائے اور اس کے پیچھے کوئی دو قرابتیں ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کا مسئلہ تھا نا. اب خود مجوسی وہ اس نے کوئی نکاح فاسد کیا ہے یعنی اپنی ماں کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ، تو وہ خود ان کا پھر وارث نہیں بنے گا. ظاہر ہے کہ نکاح فاسد ہے تو نکاح فاسد سے وراثت ثابت نہیں ہوتی. بالانکحۃ الفاسدۃ التی یستحلونها فی دینہم، جو ان کے دین کے اندر حلال ہیں، جن کو وہ حلال سمجھتے ہیں، تو ان کے اندر وہ وارث نہیں ہوگا. وعصبۃ ولد الزنا، اب ولد الزنا کے عصبہ سے متعلق بات چل رہی ہے کہ زنا سے پیدا شدہ بچہ ہے، یا ولد الملاعنہ، عورت جس کے اوپر زنا کی تہمت اس کے شوہر نے لگائی، پھر اس کے بعد لعان ہوا اور شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہوگی، تو یہ جو عورت ہے پھر اس کا بچہ پیدا ہو گیا. تو بچہ پیدا ہونے کا مطلب یہی ہے نا کہ اس نے یہ بچہ شاید اس کا یہ زنا سے ہی ہے. تو ان کا جو بچہ ہے ظاہر ان کے والد کا تو پتہ نہیں ہے، نسب ثابت تو نہیں ہوگا، تو پھر ان کا جو عصبہ ہوں گے، عصبہ یعنی اس کے باپ کی طرف سے جو مذکر رشتہ دار ہیں وہ کون ہوں گے، اس کے بھائی، اس کا چچا، یہ جو حسبہ رشتہ دار ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ رشتہ دار پھر اس کے ماں کے رشتہ دار ہوں گے. مولا امہما، یعنی اس کے جو ماں کے موالی ہیں یعنی رشتہ دار ہیں، یہاں پہ رشتہ دار مراد ہیں ماں کے، وہ ہوں گے. یعنی ماں کا بھائی، یعنی اس بچے کا سمجھ لیں کہ ایک طرح سے ماموں ہی ہو گیا، اور اس کے ماموزاد وغیرہ یہ مراد ہوں گے. ومن مات وترک حملا وقف مالہ، یہاں سے حمل سے متعلق مسئلہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا لیکن اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا ابھی تک حمل موجود ہے. وہ حمل جب تک پیدا نہیں ہوا تو فرماتے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے ابھی تک اس کے مال کو موقوف رکھا جائے گا. وقف مالہ، ابھی تک مال کو تقسیم نہیں کریں گے. حتی تضع امرأتہ حملہا، یہاں تک کہ اس کی بیوی اس کے حمل کو وضع حمل کر دے، حمل گرا دے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بچہ ہے یا بچی ہے. اس کے مطابق پھر اس کو حصہ بھی دیا جائے گا وراثت میں. تو اس لیے ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس لیے موقوف رکھا جائے گا. یہ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو تقسیم کر دیا جائے گا اور بچے کے لیے مذکر کا حصہ وہ رکھ دیا جائے گا، چونکہ بعد میں اگر وہ مونس ہوا تو پھر اس سے لینے میں آسانی ہے. لیکن اگر مونس کا ہی دیں گے تو پھر بعد میں مذکر کا، اگر وہ مذکر نکلا ہے تو پھر مذکر کا حصہ دینے میں پریشانی ہوگی، اس لیے اس کے لیے مذکر کا حصہ رکھا جائے گا. اچھا، یہ تو اس صورت میں ہے کہ اس کا یعنی میت کا کوئی اور بچہ پیچھے نہیں ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے، صرف یہی حمل ہے، تو اس کے حمل کو ایک قول کے مطابق اس کے لیے میراث کو روکا جائے گا، روک کر رکھیں گے. جب وہ پیدا ہو گیا تو تب اس کو تقسیم کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی اور بچہ یا کوئی اور اولاد تھی اور ساتھ ساتھ یہ حمل بھی تھا، تو پھر اس صورت میں راجح قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس مال کو تقسیم کر کے جو زندہ یعنی بچہ جو فی الحال موجود ہے اس کو بھی دیا جائے گا، اور اس کو یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک آدھا مال دیا جائے گا، کیونکہ غالب یہی ہوتا ہے کہ عورت عام طور پر ایک ہی بچہ جنتی ہے، ایک ہی بچہ پیدا کرتی ہے، تو لہٰذا ایک ہی بچہ ہوگا تقریباً اس کے پیٹ میں، یعنی غالب گمان ہے. تو اس لیے آدھا مال اس کے لیے رکھا جائے گا اور آدھا مال جو بچہ موجود ہے اس وقت فی الحال اس کو دے دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 حصوں میں مال تقسیم کر کے کیا جائے گا، اور فی الحال جو ہے وہ 3 حصوں میں مال تقسیم کر کے، کیونکہ عام طور پر ہو سکتا یہ بھی ہوتا ہے کہ عورتیں دو بچے بھی پیدا کر لیتی ہیں، تو اس لیے مال 3 حصوں میں تقسیم کر کے فی الحال جو بچہ ہے اس کو ایک حصہ دیا جائے گا اور 2 حصے محفوظ رکھے جائیں گے. اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خمس یعنی ایک خمس مال، یعنی مال کے 5 حصے کر کے ایک خمس مال زندہ جو بچہ اس کو دیا جائے گا، اور باقی 4 حصے مال جو ہے وہ محفوظ رکھے جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ عام طور پر وہ فرماتے ہیں کہ عورت یعنی اس زمانے کے اندر 4 بچے بھی پیدا کر لیتی تھی، تو 4 بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں کبھی کبھار، تو اس لیے 5 حصوں میں مال تقسیم کریں گے اور 4 ایسے باقی رکھیں گے. لیکن راجح قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ 2 ہی حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال جو ہے وہ جو بچہ ہے اس کو دے دیں گے اور آدھا حمل کے لیے چھوڑ دیں گے. والجد اولا بالمیراث من الاخوۃ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دادا
اگر کسی میت کا باپ موجود نہیں ہے، دادا موجود ہے، تو دادا بھی موجود ہے، ساتھ بھائی بھی اس کے موجود ہے میت کے، تو دادا جو ہے اس کو وہ باپ کے قائم مقام ہو جائے گا اور اس کو میراث پہلے ملے گی اور اس کو باپ کے طور پر حصہ ملے گا، اور اس کو بھائیوں سے اس کو زیادہ یعنی افضل قرار دیا جائے گا میراث کے حوالے سے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ یقاسمہم، دادا ان کے ساتھ برابر کا شریک ہو جائے گا، یعنی ذوی الفروض کو ان کے حصے دینے کے بعد جو بقیہ مال ہوگا وہ دادا اور بھائیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کریں گے۔ یہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یعنی بھائیوں کو دادا کی وجہ سے محروم نہیں کریں گے۔ البتہ الا ان تنقصہ المقاسمۃ من الثلث، الا یہ کہ یہ جو برابری ہم کرتے ہیں کہ برابر برابر تقسیم کریں دادا کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان، تو اس صورت میں اگر دادا کا حصہ ثلث سے کم ہو رہا ہے، یعنی کل ثلث کل سے کم ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں صاحبین فرماتے ہیں کہ پھر ہم یہ کر دیں گے کہ دادا کو پہلے جو مال بچتا ہے اس کا ثلث دے دیں گے، اور جو اس کے بعد جو بقیہ مال ہوگا وہ پھر بھائیوں میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ صاحبین کے نزدیک ہے۔ اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ اگلے اسباق میں بھی وراثت کی تقسیم والے سبق میں آ رہی ہے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ، اگر دادیاں جمع ہو جائیں، ایک بندہ ہے اس کی ایک دادی بھی ہے، پردادی بھی ہے، یا ادھر سے نانی بھی ہے، پرنانی بھی ہے، یہ سب کو جدات کہہ سکتے ہیں، تو یہ جمع ہو جائیں تو فالسدس لأقربہن، تو کہتے ہیں کہ سدس جو چھٹا ایسا دادی کو ہوتا ہے وہ ان میں سے اقرب کے لیے ہوگا، یعنی یہ اصول یاد رکھیں کہ دادیاں اگر 2 3 4 جمع ہو جائیں، دادی پردادی اس طریقے سے، تو ان میں سے جو قریب ہوگی میت کے، یعنی جس کا واسطے کم ہوں گے، مثلا دادی ہے تو پردادی سے دادی زیادہ قریب ہے تو وہ قریب والی حصہ لے لے گی سدس، اور دوسری کو وہ محروم کر دے گی۔ اس طریقے سے وَيَحْجُبُ الْجَدُّ أُمَّهُ، اس طریقے سے دادا اگر میت کا ہے تو وہ دادا جو ہے وہ اپنی ماں کو جو ہے وہ محروم کر دے گا، یعنی کوئی میت ہے اس کا دادا بھی موجود ہے اور ساتھ اس کے دادا کی ماں بھی موجود ہے، تو دادا چونکہ عصبہ بن کر سارا مال لے لے گا، اس لیے وہ ماں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ وَلَا تَرِثُ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، ماں کے باپ کی ماں وارث نہیں بنتی، بسامن کسی حصے کی وارث نہیں بنتی، یعنی ماں ہے ایک میت کی، اس کی ماں کا باپ یعنی نانا، میت کے نانا کی ماں، تو میت کے نانا کی جو ماں ہے تو وہ وارث نہیں بنتی، یعنی میت کے ماں کی جو ہے وہ دادی ہو جائے گی نا، میت کی ماں کی میت کے باپ کی ماں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ میت کے ماں کے باپ کی ماں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میت کی والدہ کی دادی، تو جب میت کا نانا خود عصبہ نہیں بن سکتا تو میت کے دادا کی پھر ماں کیسے عصبہ بنے گی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ وَكُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ أُمَّهَا، یہ ایک اصول بیان کر دیا کہ ہر جو جدہ ہوگی وہ اپنی ماں کو محروم کر دے گی، یعنی وہ جدہ یعنی دادی، تو دادی اپنی ماں کو وہ میت کی میراث سے محروم کر دی جا رہی ہے کہ وہ اقرب ہے تو جدہ کو مل جائے گا ایسا، اور جدہ کی ماں کو نہیں ملے گا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا یہ باب الحجب اور باب الرد مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آگے ہم اس کے بعد میراث کے حساب کس طریقے سے حصہ دینا ہے، اور اس سے پہلے خاص طور پر ذوی الارحام جو تیسری قسم ہے ورثاء کی، چونکہ ذوی الفروض بھی قرآن میں جن کے حصے متعین تھے وہ بھی پڑھ لیے، عصبات بھی پڑھ لیے کہ جو بچا ہوا مال لیتے ہیں میت کے باپ کی طرف سے جو مذکر رشتہ دار ہیں وہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے باب الرد اور حجب یعنی جن کا حصہ کم ہوتا ہے یا جن کا حصہ بالکل ختم ہو جاتا ہے دوسرے وارث کی وجہ سے، وہ بھی پڑھ لیا، اور اب انشاءاللہ ذوی الارحام رہ گئے ہیں کہ وہ تیسری قسم کے رشتہ دار ہیں جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، ان کا انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔